لاہور کے ایک فلاحی ادارے کے سربراہ نے پاگل خانے کا دورہ کیا، جہاں 30 خواتین قید تھیں جن کو خطرناک حد تک پاگل قرار دیا جا چکا تھا۔ لیکن جب سربراہ نے دیواروں پر نگاہ ڈالی تو وہاں دنائی بھری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، ان میں ایک عورت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور پاگل بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ انتظامیہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، یہ سب ماہر نفسیات سے تصدیق شدہ ہیں۔ سربراہ نے وہاں کے باورچی سے کہا، آج کھانے میں جان بوجھ کر نیند کی دوا ملا دینا۔ رات کو کھانا عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر سربراہ نے چھپ کر ایک خفیہ کمرے سے ان تمام خواتین کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تاکہ دیکھ سکے کہ ان پر نیند کی دوا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں سب خواتین آہستہ آہستہ اونگنے لگیں اور پھر ایک ایک کر کے گہری نیند میں چلی گئیں۔ لیکن ان میں سے ایک عورت جو سب سے کونے میں بیٹھی تھی، نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ مسلسل چکنی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ساتھیوں کو دیکھتی اور کبھی اپنی آنکھیں ملتی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ واقعی سو گئی ہیں۔ سربراہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً نگران عملے کو بلایا اور کہا، یہی وہ عورت ہے جو پاگل ہونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ اسے الگ کمرے میں لے جاؤ، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ عورت تنہائی میں سربراہ کے سامنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں میں بلا کی ہوشیاری اور دکھ دونوں نظر آئے۔ سربراہ نے نرمی سے پوچھا، بی بی سچ بتاؤ، تم یہاں کیسے آئی؟ عورت نے تھوڑا خاموش رہ کر گہری سانس لی اور پھر بولی، میں ایک تعلیم یافتہ عورت ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا کہ میں پاگل ہوں کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ عدالت نے ماہر نفسیات کی رپورٹ پر بھروسہ کیا اور مجھے یہاں قید کر دیا گیا۔ میں نے مزاحمت کی مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ یہ سن کر سربراہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ عقل کی باتیں دیواروں پر اسی عورت نے لکھی تھیں۔ اس نے فوراً اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا، کیس دوبارہ کھلوایا اور چند ہی دنوں میں اس مظلوم خاتون کو انصاف ملا۔ وہ پھر سے آزاد ہو گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ گئی، عقل کی بات کرنے والوں کو دنیا اکثر پاگل ہی سمجھتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، فالو، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سربراہ دیر تک اس کی لکھی ہوئی دیواریں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید اصل دیواریں تو معاشرے کے رویے ہیں